خالق کائنات سورۃ الفجر آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یتیم کی کفالت کی جاتی ہے وہ پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، یعنی کوئی دوری نہیں ہوگی۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے مسکین کے کھانے پر۔ فقط گھر والوں کو یہ کہہ دینا کہ کوئی غریب ہو مسکین ہو اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، اتنا کہنے سے آپ کے گھر والے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکی عطا فرمائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مال میراث سارے کا سارا کھا جاتے ہو۔ یہ نہیں دیکھتے یہ یتیم کا مال ہے کسی غریب کا ہے، بس تم سارے کا سارا ایک طرف کر کے ہڑپ کر کے اپنی طرف سمیٹ کر سارے کا سارا کھا جاتے ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ جب وہ بڑا ہو جائے اس کی جو میراث ہے، اس کا جو مال ہے، اس کی جو جمع پونجی ہے اس کے بڑوں نے چھوڑی ہے، بحفاظت اس یتیم جب وہ بالغ ہو جائے اس تک پہنچا دے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم شان کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تمہیں مال کی محبت بہت محبوب ہے، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ تو یہ مال کی محبت، مال کی لالچ، مال کا حفظ ایک نہ ایک دن انسانوں کو لے ڈوبے گا۔ مال سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کرنی چاہیے کہ خالق کی محبت پہ وہ غالب آ جائے۔ خالق کائنات کی محبت غالب رکھیں، مال اتنا کمائیں کہ کسی کے آگے ہاتھ یوں نہ کرنا پڑے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین توڑ دی جائے گی، پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور قیامت بپا ہونے والی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین کا ہلانا، تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ بھی ریت کی مانند نظر آئیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب اس کا جلوہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی شان کے مطابق اہل ایمان کو جلوے کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ والملک، اور اس کے فرشتے، صفا صفا، کتار در کتار، صف بصف باندھے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا جب جلوہ ہوگا، اللہ کے فرشتے ساتھ ہوں گے اور کتار میں ہوں گے، صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس حال کو اللہ وحدہ لا شریک بیان فرما رہا ہے۔ اہل ایمان کو جنت میں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو قریب کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی لگامیں جو ہیں وہ 70,000 ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، گھسیٹ رہے ہوں گے، اور اس حال میں دوزخ کو لایا جائے گا۔ یہ تنبیہ کے لیے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ، یومئذ اس دن انسان سوچے گا، انسان غور کرے گا، انسان یاد کرے گا۔ وانى له ذکریٰ، اور اب یہ کہاں فائدہ دے گا یاد کرنا، کیونکہ دنیا میں اگر عمل کیا ہوتا تو اس وقت اسے فائدہ ہونا تھا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول کہے گا یا لیتنی، اے کاش میں نے قدمت لحیاتی، اگلی زندگی کے لیے کوئی نیکیاں کی ہوتی، کچھ بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پس اس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا جیسا عذاب اللہ وحدہ لا شریک دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ کوئی جکڑے گا اس کے جکڑنے کی طرح، جب اللہ وحدہ لا شریک اہل جہنمیوں کو زنجیروں سے اور توق ڈال کر ان کو جکڑے گا، اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے عذاب دینے کی طرح کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ آ تو اپنے رب کی طرف۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کتنا عمدہ خطاب ہے، پیارا خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، جب تمہاری روح آفرین کے حوالے ہو رہی ہوگی تمہیں بھی یہ خطاب کر کے پکارا جائے گا، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
لوٹ آ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان جو کنواں خریدے اور اس سے میں محمد پانی پی سکوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں خریدوں گا۔ انہوں نے خرید کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ کنواں حاضر ہے۔ فرمایا کیا مسلمانوں کے لیے وقف کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مسلمانوں کے لیے اسے وقف کرتا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ خطاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوگا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوگا، صحابہ اکرام کے لیے، صحابیات کے لیے جن سے زندگی میں اللہ راضی ہوا، ہر ایک کو کتاب سننے کا موقع ملے گا۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نیکوکار بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 30 تک اس کا ترجمہ اور تشریح آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔